آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کائنات میں اگر حسن ہے تو وہ ہے یہ محبت کی وجہ سے۔ محبت عرش الہی کا تحفہ ہے، محبت انسان کو دیا گیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص عطیہ ہے، اور محبت ہر سینے میں رکھی گئی ہے۔ محبت کا مطلب کیا ہے کہ دل کا کسی کی طرف میلان صحیح، دل کا کسی کے ساتھ لگ جانا، دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، اس چیز کا نام محبت ہے۔ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی نہ کوئی دلدار بھی تو ہوگا۔ کیا بات! جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی نہ کوئی دل بر بھی ہوگا۔ ہر دل کسی نہ کسی کے لیے دھڑکتا ہے، ہر دل کسی نہ کسی کے پیار میں مچلتا ہے، ہر انسان محبت کرتا ہے، وہ انسان ہی نہیں جو محبت نہیں کرتا۔ تو ہر انسان پیار کرتا ہے، لیکن بہت سارے پیار ایسے ہیں جو انسان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ کئی محبت کرنے والے محبت کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیار کیا تو آج بدنام بھی ہوئے، یہ محبت کی تو آج زندگی جو ہے وہ عجیدن ہو گئی۔ محبت انسان کو ہلاک بھی کرتی ہے، محبت انسان کو برباد بھی کرتی ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام کی۔ تو محبت نکمہ بھی بناتی ہے، محبت بندے کو ہلاک بھی کرتی ہے۔ لیکن جس محبت میں آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں، تو یہ محبت جس کی میں کہانی چھیڑنے لگا ہوں، یہ محبت انسان کو بہادر بناتی ہے، یہ محبت انسان کو سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کر اپنی منزل تک پہنچنے کا پتہ بتاتی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچاتی ہے۔ ہاں یہ وہ محبت ہے جو حضرت بلال کو فرش سے اٹھاتی ہے، عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے نا تو اپنے نبی کی محبت کا ایک ذرہ مانگو، تو پھر تمہیں زندگی کا جمال نصیب ہو جائے گا، تمہیں زندگی کا حسن نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ محبت مطلوب و مقصود ہے۔ اگر دل میں یہ محبت نہیں ہے تو پھر اجاڑ ہے دل، پھر سینے کے اندر تاریکی ہے، اگر رسول اللہ کا پیار اس سینے میں نہیں ہے۔ لیکن اس سینے میں اجالا ہوتا ہی اس وقت ہے جب عشق رسول کی حرارت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آقا کریم اسلام نے ہم سے یہ مطالبہ کیا، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ مجھے، اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے جب تک تم پیار نہیں کرتے، اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اب حضور نے اتنی تاکید کے ساتھ یہ محبت کا ہم سے تقاضا کیوں کیا ہے؟ حضور کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہمیں ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اس محبت سے تو ہمیں جو ہے وہ پختگی ملے گی، اس محبت سے تو انسانیت ملے گی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا تقاضا کیا کہ اپنی اولاد، اپنے والدین، ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، تو آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور کائنات کی ہر چیز سے آپ مجھے پیارے ہیں، سوائے اس جان کے، میری یہ جان مجھے آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ کھڑے لوگ تھے نا، سچی بات کر دی، کہا حضور بالکل کھڑی بات کر رہا ہوں کہ میری جان مجھے آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے، پر جان کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ آقا کریم فرمایا، عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اگلے لمحے عرض کیا، حضور اب تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اسی موقع پہ کہہ دیا، حضور جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک لمحہ قبل کہا کہ جان کے علاوہ ہر چیز سے پیارے ہیں، اگلے لمحے کہہ دیا کہ اب جان سے بھی زیادہ پیارے ہو چکے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ عمل تو کیا نہیں ہے، محبت کا لیول بڑھ کیسے گیا، محبت کے اندر یہ پختگی کیسے پیدا ہوئی کہ کہہ دیا اب جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو صوفیاء کرام اس کا جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کی زبان بھی تربیت کرتی ہے اور آقا کی نظر بھی تربیت کرتی ہے۔
جب کہا نا حضور جان کے علاوہ ہر چیز سے پیارے ہیں، تو آقا کریم اسلام نے اپنی نگاہ پاک سینہ عمر پہ ڈالی اور ایمان کا لیول بڑھ گیا۔ اب جب عمر نے سینے میں جھانک کر کے دیکھا تو حضور جان سے بھی زیادہ پیارے ہو چکے تھے، اس لیے کہا حضور اب تو آپ مجھے جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضور کی محبت نصیب بھی اسی وقت ہوتی ہے جب حضور کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے۔ یہ محبت ایک ایسا کائنات کا عظیم جو ہے وہ عطیہ ہے جو حضور کی نگاہ سے ہی ہمیں عطا ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی السلام نے یہ کہا کہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے۔ سمجھو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی السلام ہمیں اپنی ہر چیز سے پیارے تھے، حتیٰ کہ بیوی بچوں سے پیارے تھے۔ ہاں سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھی اگر کوئی چیز ہمیں پیاری تھی تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ حضور ہم سے پیارے ہیں۔ ایک واقعہ اس حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کیسے حضور سے پیار کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، نام ہے حضرت زید بن حارثہ، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ تو ان کو کسی نے پکڑ لیا، اغوا کر لیا، یہ شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اغوا کر کے ان پہ احسان یہ کیا کہ مکے میں لا کے ان کو فروخت کر دیا۔ حکیم بن حزام نے ان کو خرید لیا، اور حکیم بن حزام نے اپنی پھپھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ غلام تحفے میں دے دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شادی آقا کریم اسلام سے ہوئی، انہوں نے جیسے اپنا سارا مال لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ اسلام کی خاتون اول ہیں، تو یہ بھی عرض کرتی ہیں حضور یہ زید بن حارثہ جو میرا غلام ہے یہ بھی میں تحفے کے طور پہ آپ کو پیش کرتی ہوں، آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد کر دیا اور زید حضور کے پاس رہنے لگ گئے۔ ان کا باپ ان کو تلاش کرتے کرتے حادثہ بوڑھا ہو گیا، زندگی بیت گئی، بیٹا ملا نہ۔ وہاں سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے اس زمانے کے مطابق یمن سے مکہ المکرمہ میں آئے، اور انہیں آ کے دیکھا کہ زید تو یہاں پہ موجود ہے، تو جا کے ان کے باپ کو بتایا کہ تیرا بیٹا زید تو مکہ المکرمہ میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے۔ زید بن حارثہ کے حضرت حارثہ انہوں نے اپنے ایک بھائی کعب کو ساتھ لیا اور خطیر رقم ساتھ لی، اور مکہ المکرمہ میں فوراً پہنچے اور آ کے حضور سے ملاقات کی۔ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اس کی ماں الگ پریشان ہے، مہربانی کریں آپ جتنی مرضی قیمت لے لیں میں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مہربانی میرا بیٹا میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ آقا کریم ارشاد فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں قیمت نہیں دوں گا، مفت تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہے گا تو پھر میں جانے پہ اس کو مجبور نہیں کروں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا بیٹا ہے اتنی عرصے سے بچھڑا ہوا، جیسے آئے گا وہ فوراً میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جیسے زید آئے، باپ کو دیکھا، باپ نے باہیں کھول لی اور بیٹے کو سینے سے لگایا، کافی دیر تک رو کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے پیار کیا، محبت کی، اور کہا بیٹا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ تمہاری امی انتظار کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی، تو حضرت زید کہتے ہیں ابا جی یہ در تو نہیں چھوڑ سکتے، تیری ظلم کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں ابا جی اگر آپ کا دل اداس ہو جائے تو مجھے یہیں آ کے مل لینا، یہ چوکھٹ تو میں مر کے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت حارثہ کہنے لگے زید یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، میں تمہارا باپ ہوں اور تم میرے بیٹے ہو، تم میرے نسب ہو، تم غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو، تم باپ کو چھوڑ کے ان کی چوکھٹ پہ رہنا چاہ رہے ہو۔ تو حضرت زید کہنے لگے ابا جی اتنی محبت تو شاید مجھے ماں کی گود سے بھی نہ ملتی جتنی محبت مجھے محمد عربی کے قدموں میں ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کی یہ محبت دیکھی تو حضور نے زید کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور خانہ کعبہ میں لے گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تو گواہ ہو جا
آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں، اور لوگ اس کے بعد زید بن حارثہ نہیں بلکہ زید بن محمد کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ حارثہ کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے، اگر اتنی محبت تجھے یہاں سے مل رہی ہے نا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اور تیری امی تجھے یہیں آ کے مل لیا کریں گے۔ تیری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ یہ ہے حضور کے ساتھ صحابہ کرام کا پیار، یہ ہے حضور کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت۔ یار صحابہ تو صحابہ ہیں، کائنات کی ہر چیز میرے آقا سے پیار کرتی ہے، یہاں تو جانور حضور سے پیار کرتے ہیں، یہاں تو حیوانات کیا نباتات بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب مکے سے کسی مقام سے گزرتا تو کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں ہوتا تھا جو حضور پہ السلام علیکم یا رسول اللہ نہ پڑھتا ہو۔ درخت بھی حضور پہ سلام پڑھتے ہیں اور پتھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتے ہیں، یا تو جانور بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا موقع تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کہ حضور نے آخری حج جو ادا فرمایا تو اس کے بعد حضور نے قربانی کی، اور میری قربانی بھی آقا کریم اسلام کی کیا قربانی تھی، حضور نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 100 اونٹ، اور پھر حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا علی 5 اونٹ لے کے آؤ میرے سامنے۔ ہم نے جانور ذبح کرنا ہو تو اس کو پہلے رسیوں سے باندھنا پڑتا ہے، پھر چھری تیز کرنا پڑتی ہے، پھر 2 4 5 آدمی اس کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد جانور کو لٹانا جو وہ ممکن ہوتا ہے، لیکن یہاں تو نظارہ ہی کچھ عجیب ہے، یہاں تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے۔ 5 اونٹ لائن میں کھڑے ہیں، کوئی رسی نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں صورتحال یہ ہے حضور کے ہاتھ میں چھری ہے، اب چھری دیکھ کر جانور پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہاں کمال کا منظر ہے، جو اونٹ سب سے آخر میں کھڑا ہے وہ بھاگ کے پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ آمنہ کے لال پہلے میری گردن پہ چھری چلائیں۔ ہم آہوان صحرا سرے خود نہادہ برکف با امید کے روز شکار خواہی آمد۔ محبوب جب جنگل میں گئے نا تو سارے ہرن اپنے سر لے کر محبوب کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ شاید محبوب پہلے میری گردن کو شکار کریں۔ یہاں کائنات کی ہر چیز حضور سے پیار کرتی ہے، زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے سوائے سرکش جنوں اور سرکش انسانوں کے، کائنات کی ہر چیز آمنہ کے لال سے پیار کرتی ہے۔ اچھا میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت اللہ کرے ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہے، اور قبر میں بھی یہ محبت ہمارے لیے چراغ و روشنی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، محبت کے لیے صرف دعویٰ کر لینا کافی ہے، نعرہ لگا لینا کافی ہے، یا حضور کا قدم مبارک کا نقش لگا لینا کافی ہے، یا محبت کسی اور چیز کا بھی تقاضا کرتی ہے؟ تو یاد رکھیے محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، محبت صرف نعرے کا نام نہیں ہے، محبت صرف حضور کے نقوش پاک کو اپنے سینے سے لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں حضور کی سنت کے رنگ میں رنگ جاؤں، میری صورت سے، میری سیرت سے، میرے کردار سے، میرے اعمال سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور کی فرما برداری اگر نظر آئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ محبت کامل ہوگی۔ اور صحابہ کرام اسی انداز کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹتا ہوں کہ صحابہ کرام کیسے حضور کی اطاعت کرتے تھے اور فرما برداری کرتے تھے۔ حضور تشریف فرما ہیں، ہجوم عاشقہ ہیں، صحابہ کرام کا جم غفیر ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے حضور سے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتاری اور یوں پھینک دی۔ آج ہم تو اگر کسی کو کہیں کہ یار یہ برائی ہے نہ کرو تو لوگ سینے کو آتے ہیں، جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں منع کرنے والے، جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اس بات کا حکم دینے والے۔ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہو، کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو، کسی کا کردار اچھا نہ ہو، اگر اس کو ٹوکا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج کیسا ہے؟ اتنے صحابہ کے سامنے حضور نے انگوٹھی اتار کے پھینکی، لیکن صحابی کا جذبہ اطاعت دیکھیں، وہ بیٹھ کے جا کے خاموش ہو کے، جب مجلس برخاست ہوئی تو صحابہ نے اس شخص کو کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لو نا، تم نہیں پہن سکتے، چونکہ آقا کریم اسلام کے فرمان کے مطابق سونا اور ریشم
اس امت کے مردوں پہ حرام، یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ مرد چاہے بچہ بھی چھوٹا ہو اس کو بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنائی جا سکتی، اگر کوئی تحفے کے طور پہ دے بھی تو اس کو ویسے محفوظ کر لینا چاہیے، لیکن بچے کو پہنانا نہیں چاہیے چونکہ حرام ہے۔ مرد نہیں پہن سکتے، عورتیں ان کی زینت ہے، وہ تو پہن سکتی ہیں۔ تو صحابہ نے اس کو کہا کہ وہ انگوٹھی اٹھا لو، تم نہیں پہن سکتے، بیوی کو پہنا دینا، کسی اور کام میں لے آنا۔ لیکن صحابی کا جواب سنیے، اور میری یہ ایک بات ہی اگر ہم سب کے دل میں اتر جائے تو ہماری سمجھ کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے خدا کی قسم جس انگوٹھی کو میرے نبی نے اتار کے پھینک دیا ہے، میں اس کو لے جانا تو دور کی بات ہے، میں اس انگوٹھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، چاہے میں اور کام میں استعمال کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ میرے آقا نے اس کو پھینک دیا ہے اب میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت، اور یہ ہے صحابہ کرام کی محبت جو حضور کے ساتھ تھی۔ آخری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا، ہم سب چاہتے ہیں کہ قبر میں، حشر میں ہم سب کو حضور کا ساتھ نصیب ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں آقا کریم اسلام کی اطاعت بھی کرنا ہوگی، فرما برداری بھی کرنا ہوگی۔ حضور کے ایک صحابی تھے، آقا کریم اسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے، حضور نے دیکھا کہ بڑے غم زدہ ہیں، چہرے پہ بڑی اداسی ہے اور تفکرات میں پڑے ہوئے ہیں، تو آقا کریم اسلام نے ان کو بلایا، کہا میرے غلام پریشان نظر آ رہے ہو، اتنے تفکرات میں ہو، اتنے غم زدہ ہو، وجہ کیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بس ایک خیال نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے بتاؤ؟ غم بانٹنے والا محبوب تمہارے پاس موجود ہے، غم پہ مرہم رکھنے والا محبوب موجود ہے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور آج تو ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے رخ بددعا کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی زبان ترجمان سے آپ کی میٹھی باتیں سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو چین پہنچاتے ہیں، اطمینان پہنچاتے ہیں، جتنے غم ہوں جتنے دکھ ہوں جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا دیدار کر کے سارے غم دھل جاتے ہیں۔ مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا آپ تو جنت کے سب سے بلند درجے پہ فائز ہو جائیں گے، چونکہ آپ تو جب میدان معاشر کے دولہا ہوں گے تو دولہے کا تو مقام ظاہر ہے سب سے اونچا ہوتا ہے، تو آپ سب سے اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم غلام آپ کے صدقے جنت میں چلے تو جائیں گے، لیکن پتہ نہیں جنت کے کس مقام پہ ہوں گے، کس مرتبے پہ ہوں گے۔ لیکن میں پریشان اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت کے بعد جب سب سے اونچے درجے پہ آپ چلے جائیں گے تو مجھ غلام کی آپ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، آپ کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ ملاقات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اب آقا کریم اسلام نے غلام کی جب یہ بات سنی نا، حضور خاموش ہو گئے، فوراً جبریل حاضر ہو گئے اور قرآن لے آئے، اور یہ آیت جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے گا۔ اللہ نے یہ حکم سنا دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہا میرے غلام پریشان نہ ہو، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اگر تو قیامت کے دن میرا ساتھ چاہتا ہے، قیامت کے دن میری ملاقات چاہتا ہے، قیامت کے دن میری مجلس چاہتا ہے، قیامت کے دن میری باتیں سننا چاہتا ہے، جنت میں میری غلامی میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو فرمایا میری سنت کو اختیار کرو، میری اطاعت کو اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرنا تمہارا کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، محبوب کے ساتھ محبوب کی غلامی میں جنت میں حضور کے ساتھ کھڑا کرنا مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تم محبوب کی اطاعت کرو، تمہیں محبوب کی غلامی میں کل قیامت کے دن محبوب کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کتنی سادہ سی بات ہے، کتنا آسان نسخہ ہے اور کتنا سوکھا نصاب ہے حضور کے ساتھ رہنے کا اور حضور کی غلامی کا، کہ ہم حضور کی محبت اس وقت کامل ہوگی جب ہم حضور کی اطاعت کریں گے، حضور کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی غلامی اور حضور کی اطاعت و فرما برداری پہ استقامت عطا فرمائے۔